بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سورہ آل عمران کی یہ چند آیتیں ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سورت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے اور یاد دلایا گیا ہے ایمان کے قرآنوں کو کہ تمہارے سامنے ایک ہی چیز ہونا چاہیے اور وہ آفت ہے. دنیا نے تمہیں آزمایا ہے اور ابھی تم نے دیکھا ہے کہ بدر کے فاتحین تم تھے اور اس کے بعد احد میں اترے ہو. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی یہ قریش مکہ تمہارے سامنے سے تیر دکھا کر بھاگے ہیں. ان کی وہ خواتین جو اس سے پہلے اپنی قوم کو قریش مکہ کو اپنے جوانوں کو ابھارتی ہوئی نکلی تھی جنگ کے اوپر, جو یہ پکارتی ہوئی نکلی تھی کہ نانو بنات الطارق نمشی علی النمارق, کہ لوگوں پہچانو ہمیں جس کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے. ان کی بہن تھی ہندا تھی, عتبہ کی بیٹی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ابھی ایمان نہیں لائی تھی. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں خناس تھی اور یہ قریش کی سربلند سرفراز خاندانوں کی خواتین تھیں. اپنی قوم کو, اپنی صفوں کو, اپنے جوان مردوں جابازوں کو ابھار رہی تھی اور اس لیے آئی تھی کہ ہماری آبرو کا خیال کر کے اپنی ماں اور بہنوں کے اوپر جو بیت جائے گی شکست کے بعد اس انجام کو آنکھوں کے سامنے رکھنے کے بعد پھر بدر کی طرح سے پیٹ نہیں دکھائیں گی. اور ابھار رہی تھی, بہرحال زبان آور تھی, زبان دار تھی. وہ اپنی قوم کو خطاب کر کے کہتی تھی کہ نحنو بنات الطارق, قوم کے لوگوں, قریش کے جوانوں, جوان مردوں, سربازوں, تم ہمیں پہچانتے ہو کہ نحنو بنات الطارق, ہم عام عورتیں نہیں ہیں, ہم تو ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور ہم زمین پر چلنے والیاں نہیں ہیں. نمشی علی النمارق, ہم غالبوں پر قالینوں پر چلنے والیاں ہیں. اب یہ مارکہ کارزار برپا ہے. اب قوم کی سرفرازی کا معاملہ ہے, باپ دادا کے نام کا معاملہ ہے. یہ جو بدر میں ہوا ہے اس کا انتقام ہے, اس کا خون رنگ لانا چاہیے, یہ کلیجے کی آگ ٹھنڈی ہونی چاہیے. ان تقبلوا نوانق, جوان مردوں, اگر تم نے مسلمانوں کے اوپر بحث کر حملے کیے اور ان کو مغلوب کر ڈالا تو نوانق, ہم تم سے معاہدہ کریں گے, گلے لگائیں گے. اور تدبروا نفارق, اگر کہیں تم نے پیٹھ دکھائی جیسے بدر میں دکھا چکے ہو جوان مردوں, سرماؤ, رنگیروں, تو اس کے بعد ہم ٹوٹ جائیں گے, کبھی تمہارے قریب نہ. یہ انداز تھا. اور اس کے بعد شکست ہوئی ہے ان کو. آگے یہی خواتین جو بھاگتی تھی اپنی قوم کو, یہ اس طرح سے بھاگی جا رہی ہیں. بخاری کی روایت ہے ان کے پادے, ان کی جانیں
جو پیروں میں ان کے زیور تھے یہ اپنی وہ اٹھائے ہوئے چادر رحمت جو ان کا تھا اٹھائے ہوئے دوڑی کر کے آئی اس میدان کو چھوڑ کر اپنے شوہروں اور اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے ساتھ ساتھ بھاگ میدان صاف تھا. یہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سرکردگی میں 50 تیراندازوں کو پروردگار عالم کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرمح پر آج جو حاجی جاتا ہے بس جب احد کے پاس پہنچو گے جہاں لوگ جاتے ہیں شہداء کی قبر دیکھنے کے لیے تو داہنے ہاتھ کے اوپر شناخت سے بالکل ملی ہوئی شہداء کی جگہوں سے بالکل قریب ہے. اس پر 1-2 ٹوٹے ہوئے مکانات ہیں غیر آباد بالکل چھوٹ پہاڑی ہے. یہ جبل الرمح ہے جس کے اوپر 50 تیراندازوں کو متعین کیا تھا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ بیت جائے. اگر تم یہ بھی دیکھو کہ ہماری لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں خود کھا رہے ہیں اس وقت بھی اپنے موت کو نہ چھوڑنا جب تک کہ میرا کوئی تریوق نہ ہو. اور اس فتح کے بعد جب دوسرے مسلمان سرما مال غنیمت جمع کرنے لگے تو اس صحابہ کرام کے اس رستے کے اندر جو اس جبل الرمح پر متعین تھا لوگوں نے کہا اب تو فتح ہو گئی اب حکم جو ہے حکم ہم پر لاگو نہیں ہوتا ہم بھی جائیں گے مال غنیمت کو جمع کرنا ہے. حضرت اللہ ابن جبیر نے ان کو یاد دلایا لیکن اس وقت ان کے جوش کے اندر ان بات سمجھ میں نہیں آئی اور 40 حضرات پر صرف 10 رہ گئے ہیں حضرت عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ. اور یہ جو بات کو چلنے کے بعد یہ سرما خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابو جہل اس وقت تک رسالے اور سوالوں کے ساتھ ان کی نگاہ دور رہی تھی کہیں تخنا مل جائے. قوم برباد ہوئی ہے بدر کے میدان میں اور آج بھی وہی مصیبت پیش آئی. آج بھی یہاں کی بات ان کے طریقے میں آپ ان کی نگاہوں کے ساتھ جو پیچھے سے اپنے کام جو ہے پیچھنے کے بعد ہمارے قیمت جمع کر رہے ہیں پوری بات کی اور پیچھے سے جو رکاوٹ سدستی تھی ہمارے ساتھ کی سب کو حملہ ہوا ان کی نگاہوں میں بات نہیں رہا سب اب تو یہاں پر مدافعت کے لوگ ہیں بڑا نظر نہیں آتے اور پھر انہوں نے پیچھے سرکار کیا ہے سواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑے ہیں حضرت اللہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جان دے دی ہے شہید ہو گئے ہیں اور سب شہید ہو گئے ہیں سب جس تک پائے ہیں اور یہ آگے کے بعد باقی آئے ہیں مسلمان پچھلے پڑے ہوئے ہیں جو غنیمت جمع کر رہے ہیں اور یہ سب بچے آئے ہیں سب سوال آئے ہیں وہ پھر اللہ نے اسی کو بتایا ہے کہ مال جن کو شیطان نے بہکا دیا ہے مال کی محبت میں آ کر تم نے ایسی نافرمانی کر دی خیر کوئی بات نہیں یہ کوئی ترقی ہوتی ہے ہم نے سب کو مانا. ہماری مقصد تھی کہ ہم تمہارے اندر سے سونا حاصل کریں مالی کو سونا نہایت محبوب ہے اور پروردگار نے اس پورے کاروبار میں بتایا ہے کہ آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ سونا قوم ہے اور اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے یہ کوئی بات نہیں ہے اور شہید ہوئے ہیں 4 نامور مہاجر اور 66 مہاجر ہیں. مہاجروں کے اندر حضرت حمزہ نبی سرکن کے دوسرے کے بھائی اور آپ کے بھجا اس میں شریک ہیں شہید ہوئے ہیں عبداللہ ابن جہش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوددار بھائی شہید ہوئے ہیں حضرت شماس بن عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قریش کے رشتے تھے ان کا رشتہ تھا اور یہ خطبہ ابن ربیعہ بھائی تھے اور خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ شماس کہلاتے تھے کہ سورج کی طرح سے ان کا چہرہ چمکتا ہے. اور چوتھے جو مہاجر ہیں وہ مصعب بن عمیر خاندان بنو اسددار کے شہزادے اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا تھا جس سے نکلتے تھے جاہلیت کے زمانے میں خوراک کروڑوں کی خاتون تھے اور ان کے اوپر جواہر نچھاور کرتی تھی لیکن ایمان لانے کے جرم میں پیسے کے محتاج ہوئے. حبش کی عزت کی واپس آنے کے بعد مدینے بھیجے گئے اور حضرت علی روایت کرتے ہیں اور ان سے ان کے شاگرد محمد بن کعب المرزی بخاری مسلم کی روایت میں ایک دن یہ شہزادہ یہ مصعب بن عمیر
بنو عبدالدار کا یہ جوان رانا مسیح نبی میں داخل ہوا ہے اور اس کی حیثیت یہ ہے جس کے اوپر سونے چاندی نچھاور ہوتے تھے ایمان کے دن میں یہ ان کا حال ہوا ہے کہ ایک چادر سے ان کے بدن پر ہے، یہ نہیں کہ نیچے احمد ہو اور اوپر چادر، ایک چادر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے اور اون کا انہیں پیوند نہیں ملا ہے، گوشتین اور چمڑے کا پیوند لایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، خوشی کے آنسو آنکھوں میں انڈپ آئے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ اللہ کے دین نے کیسے بدل دیا ہے۔ فرمایا یہ وہ جوان رانا ہے کہ اس سے بڑا ناز و نعمت میں کوئی قریش کا شہزادہ نہیں بنا ہے، لیکن آج اس کا یہ حال ہے کہ اللہ کی محبت میں آج کو پرواہ نہیں ہے اس کے بدن پر کیا چیز آتی ہے، اور بخاری جگہ جگہ لاتے ہیں، کبھی حضرت خباب بن عرب سے، کبھی عبد الرحمن بن عوف سے، کبھی دوسرے صحابہ سے، کہ جب یہ اللہ کا بندہ احد کی جنگ میں جب یہ شہید ہوا ہے دونوں سے ہاتھ کٹوایا ہے اس نے، اور اس سے کٹے ہوئے بازوؤں کا جو ٹکڑے تھے بدن سے لگے ہوئے ان سے جھنڈے کو روکا ہے، پھر اس میں کلیاں کے میلے کے بعد سے شہید ہوا ہے۔ اور جب اللہ نے ان قریش مکہ کے دلوں میں روک ڈال دیا، فتح آپ ہوئے، مدینے کی طرف رخ نہیں کیا ہے، نہ مسلمانوں کی شوقت کو برباد کیا ہے، دل میں ان کے روک ڈال دیا پروردگار نے اور میدان جنگ چھوڑ گئے۔ پھر جب دفنانے کا وقت آیا ہے 70 شہید ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اوپر آپ جانتے ہیں کیا کچھ ہوا ہے، تب آپ نے کہا ان کو دفن کر دیں، اور شہید کے لیے یہ فائدہ ہے کہ اس کو نہ غسل دیا جاتا ہے جو میدان قتال میں شہید ہوتا ہے، اور نہ اس کے کوئی کفن ہے نیا، وہی اس کے کپڑے ہیں وہ کفن بنیں گے۔ اور بخاری کی روایت میں صاف صاف آیا ہے کہ شہداء احد کے اوپر نماز نہیں پڑھائی گئی، باقی اور کمزور روایتوں میں چاہے جتنی آ جائے 70 بار آ جائے، حضرت حمزہ کے لیے وہ بات صحیح نہیں ہے، شہید کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، وہ ایسا ہے اس کا خون پاک ہے، اسی خون میں دفن ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، قیامت کے دن یہ شہید آئے گا میدان محشر میں اور اس کے زخموں سے ویسے ہی گرموں سے جال خون بہ رہا ہوگا کہ لون دم ری ہوئی مشک، یہ صرف ہوگا، بخاری کے الفاظ ہیں کہ رنگ ایسا ہوگا جیسے خون کا ہوتا ہے، لال خون کا۔ ایک اضافہ ہوگا کہ ریحو مشک، اس میں مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی اس کے خون سے، اس خون میں دنیا کے خون میں نہیں ہوتی، اور میدان محشر محفوظ ہوگا۔ تو یہ وہ شخص ہے، اللہ کا وہ بندہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھی ہے کہ صحابہ کرام آئے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کریں، ان کے بدن پر یہ سالار ہے، نبی صاحب نے ان کو سردار بنایا ہے مسلمان فوج کا احد کے دن، کہ اس شہید کے بدن پر اتنی چھوٹی چادر ہے کہ اگر اس کے سر کو ڈھانپ دیں کفن کے لیے تو پیر کھل جاتے ہیں، اور پیر کو ڈھانپ دیں تو کفن تو سر کھل جاتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کے سر کو ڈھانپ دو اس کی چادر سے، اور پیر کے اوپر اس کے ہاتھ ڈالنے کے بعد سبر میں خاک کر۔ تو یہ اللہ کی راہ میں یہ کچھ ہوا ہے۔ اور حضرت خباب بن عرب کبھی دیکھتے تھے اپنے پاس کہ ہمارے پاس آج یہ کچھ اللہ نے دیا ہے، بخاری روایت کرتے ہیں، اور ایک مصعب بن عمیر گئے ہیں کہ ان کے کفن کے لیے ان کی چادر بدن کی ہے، ان کے سر کو اگر ڈھانپ دے تو پیر کھل جاتے، روزے میں ہے۔ اسی طرح سے حضرت رحمان بن عوف کو بخاری لائے ہیں کہ روزے سے تھے، کھانا لایا گیا، اللہ نے ایسا کر دیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس بے حساب دولت ہے۔ بہرحال کھانا تھا، دیکھنے کے بعد یاد کیا انہوں نے کہ ہم یہ کھا رہے ہیں اور مسلمانوں میں ہم سے کہیں بڑھ کر سکتے تھے، اور ان کے لاش کے اوپر ایک چادر میسر نہیں تھی کہ جو ان کو ڈھانپ سکتی ان کی کسی کو، اور کھانا چھوڑ دیا ہے، رونا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ وہ دور ہے ایمانداروں کا کہ جو اللہ کے لیے تلوار کی بھاگ میں چلنے کے لیے ہر وقت تیار ہے، اور اپنے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے وہ اپنی جان کی بازی لگا دینے کو ہر وقت تیار ہے۔ یہ وہ صورت ہے اس کے اندر وہ کچھ آیا ہے۔ اور اس میں جو میں نے ابھی پڑھا ہے، مالک فرماتا ہے خیر و برکت چاہتے ہو، دنیا کی سربراہی اور کامرانی مطلوب ہے، جنت کی بادشاہی، ہمیشہ کی دائمی سرمدی جوانی، اس سے بڑھاپے کا کوئی خوف نہ ہو، ایسی خوشی اس سے غم کا ایک سایہ نہ پڑے، ایسی تندرستی اس کے پاس بیماری آ نہیں سکتی ہے، ایسی زندگی کہ موت سے کبھی ہرکتہ نہ ہو، اللہ کے دیدار کرنے والی زندگی، انبیاء سے ملاقاتیں کرنے والی زندگی، اور اپنی بادشاہیوں میں ہمیشہ خوش رہنے والی زندگی۔ اگر وہ چاہتے ہو دنیا کی بھی اور آخرت کی تو ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
حق تقاته۔ اس کا طریقہ یہ ہے، دو چیزیں آئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اشارہ ہو گیا کہ تمہارا ایمان ایسا پختہ ہونا چاہیے کہ تمہارے ایمان میں کسی بے ایمانی کو دخل نہ ہو، تمہاری توحید میں شرک کا ایک شائبہ نہ ہو، تم سنت کو مانتے ہو، بدعت کے قریب نہیں پھٹکو گے، تم آخرت کے طالب ہو، دنیا کے اوپر تھوکو گے۔ جو بڑے بڑے ایمان کی، یہ توحید ہے، یہ رسالت ہے، یہ آخرت ہے، یہ پورے اور کتنے ہیں ایماندار، لیکن یہ بڑی بڑی باتیں فرمایا کہ ایک ایمانداروں جو ان صفات سے متصف ہو گئے ہو۔ دوسری بات اتقوا اللہ، اب یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے ہو گئے ہیں پھر جو چاہے کرے، فرمایا نہیں، یہ ہے کہ لمحہ سانس کا ایک ایک جو جھٹکا ہے اس کو خیال میں رکھو، اور آخری جھٹکے تک، سب کی آخری جمبش تک، دل کی آخری دھڑکن تک، آنکھوں کی آخری کتیوں کی جنبش تک تم کو چاہیے کہ تقوی اختیار کرو، ایمان کے ساتھ اللہ کے ایک ایک قاعدے کا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا خیال رکھو، اور اس سے سر منہ اختیار کرو۔ یہ تمہارے حق کا تقاضی ہی، جیسے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، جیسے کہ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو سب سے بڑے قاری ہیں قرآن کے الفاظ کے اندر، ان سے دریافت کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھائی تقوی کی تعریف کریں۔ وہ کہتے ہیں امیر المومنین کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ آپ ایسے راستے سے گزرے ہوں جس کے دونوں طرف خاردار وادیاں ہوں؟ فرمایا کہ ایسا وقت موقع آئے ہیں۔ پوچھا حضرت عمر ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو امیر المومنین ایسے وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں اپنے بدن کو، اپنے جسم کو سنبھالتا ہوں، کپڑوں کو سمیٹتا ہوں اور کانٹوں سے بچتا بچاتا نکل جاتا ہوں۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے ایمان اور عمل کی پونجی کو بچاتے ہوئے، دنیا کے شیطانی جو خار ہیں ان سے بچاتے ہوئے اللہ سے مل جائے، یہی تقویٰ ہے۔ بتایا یہ تمہارے لیے ایمانداروں، اگر سچے ایماندار ہو تو اللہ سے ہر حالت میں اتق اللہ، اتق اللہ۔ ایک آدمی حضرت معاذ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو جہاں بھی تم ہو، تو یہ بیان کیا گیا۔ یہ ایک دو دن کا سادہ نہیں ہے، جس وقت سے ایمان ظاہر ہو اس وقت سے یہ فیصلے ہونا چاہیے، بنا تمدن میں اور تم موت کو نہ آئے میں تم اللہ کے سامنے گردن میں ہاتھا ہو تو مالک کے فرمانبردار مسلم بنتے ہو، ساتھ کی یہ تم نے پوری قرآن کو سارے کے جو بڑھائے کا سبب ہے ان کے رویے کو سب اس چیز کے بعد پھر تم زمین کے نمک ہو، پھر تم پہاڑی کی گراہ ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں تمہارا موقع ہے کہ گناہ تم ہو گے، تاجداری تم کو دے دے۔ فرمائیے کیسے؟ یہ ایک دو سے یہ انفرادی معاملہ بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، سب مل کر جتنے ایمانداروں ہو تو اس کے بعد یہ چیز کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، بڑا تمہاری جمعیت ایک دوسرے کا سہارا، جو تم دین کی دیوار بن جاؤ گے، ایک عید دوسرے کو سہارا دے گی، وہ اس طرح سے کہ تم سب مل کر واعتصموا سمت جاؤ بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے، اس قرآن کریم جس کو اٹھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ وہ کتاب ہے اللہ کے بندو، اس کتاب کے ذریعے سے پروردگار عالم قوموں کو سربلند کرتا ہے، ان درواہوں کو طاقت اقتدار کے سب سے اونچے مراکز تک لے جاتا ہے۔ وہ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ وہ جہاں بانی کرتے ہیں، وہ جہاں دار ہیں، اس کی بات ان کا کہا تھا کہ اس کو مان لے، اس کو اپنے سامنے رکھے، رحمت کتاب بنائیں، وہ یہ دوں بھی آخرین، اور جو اس بات سے روبرداری کرے دوسرے اس کو نہ مانے ان کو پروردگار گرا دیتا ہے، ذلیل و خوار کرتا ہے، خراب کرتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہی ہے، یہ قرآن کریم ہے، اور اس کی تشریح و تبیین یہ قرآن اس وقت تک جس کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا جب تک مالک فرماتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ، جب پوری بات قرآن کے معنی کیا ہے، یہ نہیں کہ ہر اپنے
اپنے دل سے جو دل میں آیا اس کے معنی پہنا دیے اور اپنا مقصد حل کر دیا، وہی معنی جو اللہ کے آخری وسلم سے صحیح روایت سے ثابت ہے، وہ معنی وہ ہے حبل اللہ ہے، یہ دونوں سے مل کر بنتی ہے، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضاحت ہے کتاب کی یہ معنی ہے، یہ ہے فرمایا اس سے چمٹ جاؤ ولا تفرقوا، اور ان دو بات اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں، تیسری بات یہ بھی ہے، حضرت کا کہنا بھی ہے کہ امام صاحب بھی کہتے ہیں، یہ دو چیزیں ہیں، تب کہیں تفرقہ برداری نہیں ہوگی، تم ایک ہو جاؤ گے، ورنہ اس کے بعد پھر ایک ہونا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اگر تم چاہتے ہو، یہ بات اگر کسی کے سمجھ میں مشکل سے آ رہی ہو، اتنی بات کیوں سرفرازی بھی ہے، کام رازی بھی ہے، اللہ کی رحمتیں برسیں گی، بے حساب برسیں گی، کچھ اس کے دل کے اندر کوئی دکھن پیدا ہو، دماغ میں کوئی اس کے اندر تنگی محسوس کیسے ہو جائے گا کہ مالک پر مدد کرے۔ تاریخ ابھی کتنے دن گزرے ہیں، ابھی تاریخ کو قبر بھی پرانا نہیں ہوا ہے، میلا نہیں ہوا ہے، ابھی بس نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آدان فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ خاص طور سے اور قبیلوں کی دشمنیاں چھوڑ دی جائیں، یا خود مدینے کے رہنے والے اوس و خزرج کے یہ دو خاندان جو تھے ایک ہی نسل کے، ان کا عالم یہ تھا کہ ہر عام ایک دوسرے سے دستوں کا بات۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے، ہجرت سے کچھ پہلے جنگ بہت ان دونوں قبیلوں کے درمیان ہوئی ہے، جو ایک باپ کے بیٹے تھے اور فلم کے سب سے بڑے بڑے جتنے سردار کا مانا تھے۔ اب الزام آیا ہے، حضرت مصعب بن عمیر حضرت اللہ ابن مکتوم پہنچے ہیں، انہوں نے دعوت دی ہے، تو انصار کے دونوں قبیلے آئے ہیں، اور بھی آئے ہیں، خزرج بھی آئے ہیں، اور اس کے بعد اب ان کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ بھائی بھائی ہیں، اللہ کے لیے ایسے مل گئے ہیں کہ پہچاننا ممکن نہیں ہے، کل ان کے درمیان تلوار حائل کی، ایک دوسرے کی چہرے پر نگاہ ڈالنا ان کے لیے تھوڑا مسئلہ۔ فرمایا دیکھا تم نے سال دو سال کے اندر کیا ہو گیا ہے، تم نے حبل اللہ کو فروز کے ساتھ مل کر دونوں باپ مارے کا پیر رکھنے والوں دونوں گروہوں کے اندر کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، ان کنتم آدان، ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، پروردگار عالم نے تمہارے دلوں کی اور ہو گئے نعمت کے دوارا، اور اللہ کی نعمت کے ذریعے سے تم آپس میں دشمنی کی بجائے دوست بنے ہو، اور اس سے پہلے تمہارا حالت جو تھا اللہ کے مقابلے والوں، آپس کے اندر دنیا کے اندر جنگ کرنے والوں، اللہ کے شریعت سے پیش کرواؤ، دنیا کے اوپر جھک جانے والوں، دوبارہ ہاتھ کے ساتھ ایک آگ کے گلے کے کنارے کھڑے ہوئے۔ پروردگار عالم نے اس ایمان کے ذریعے سے الف بین قلوبکم، الفت ڈال دی تمہارے دلوں کے درمیان، فاصبحتم، اور ہو گئے تم بنعمتہ اخوانا، اور جیسے بھائی ہوئے ہو، اور تم کو اسی طرح سے اللہ نے آپ کے گھر سے بچا دیا۔ اللہ نے اس ایمان کی برکت سے حبل اللہ کے ساتھ تمہارا احتساب ہوا ہے، تم چمٹ گئے ہو سب مل کر، اللہ نے تم کو بچا لیا ہے۔ فرمایا یہ انداز ہے، بچنا چاہتے ہو ساری اذیتوں سے، جہنم کے گڑھے سے، ذلت الخاری سے، خرابی و خستگی سے اگر بچنا چاہتے ہو تو کذالکا، یہ نشانی، یہ آیات اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، کذالکا یبین اللہ، اس انداز کے پروردگار تمہارے خیر کے لیے، سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے آیات ہی، اپنی نشانیوں اور آیتوں کو لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، جنت کی راہ کو پہچان لو، جہنم کے ڈگر سے اجتناب کرو، اور اللہ کی رحمتوں کے سائے میں چلتے ہوئے تمہاری نبضیں چھوٹ جائیں، تمہارا چہرہ کھلا جائے، تمہارے کپڑے اتار دیے جائیں، اور تم کو ایک کفن دینے کے بعد زمین کے پیٹ میں اتار دیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہی، اس سے پہلے، ابھی موت سے پہلے سورہ نحل نے فرمایا ہے کہ ابھی موت کی چٹکی مسل نہیں پائی ہے زندگی کے دامن کو، کہ اسی وقت فرشتے کچھ کمی دیتے ہیں، کوئی غم نہیں ہے تمہیں آگے کے لیے، اب ہمیشہ چنتے ہیں تمہاری مومن کے لیے، اور کافر کو کہا جاتا ہے کہ تیری خیر۔ تو یہ ایک انداز ہر ایک کے لیے ہو جاتا ہے، مالک سے مدد تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے، تمہارے اندر یہی مسائل ہوں گے
اب اس چیز کو اگر آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں اور آج حالات دیکھیں کہ اللہ کی کتاب حبل اللہ کو ہم نے چھوڑ کر کیا حاصل کیا؟ جنگ ہو رہی ہے اردو کے اوپر، سندھی کے اوپر، یہ مہاجر ہے، یہ غیر مہاجر ہے، یہ پنجاب کا رہنے والا ہے، یہ سرحد کا، ہر جگہ آگ لگی ہوئی اور سب کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، دل سے نہ کوئی مانتا ہے صحیح معنوں میں، اگر اس کو دل سے مان لے، قرآن کو اپنے سامنے رکھے تو مالک کو صرف کہتا ہے کہ عزت محبت اللہ کی رحمتوں کے مستحق تو صرف مومن ہے۔ اگر مومن بن جاؤ گے تو اس کے بعد دلوں میں ہم محبت ڈال دیں گے۔ نبی حضرت کہا جا رہا ہے کہ ہمارا احسان ہے اس دین کے ذریعے سے، ورنہ آپ دنیا کی دولت خرچ کر دیتے اور یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن قبیلوں کے لوگ آپ کے ساتھ آئے ہیں کبھی محبت دنوں تک آئے ہمیں اشارہ ہو سکے۔ تو آج ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے، ساری دنیا میں بھی اور اس ملک کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کتنے خون خرابے ہوئے ہیں، لوگوں نے کتنا مقصد حاصل کیا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں اور یہ قوم بھی مسلمان ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں آپ بھائی جب آگ لگاتا ہے جو اپنے کو سمجھتا ہے کہ مسلمان ہے، آگو پامال کرتا ہے، اس کے بعد خود سمجھتا ہے کہ ہم نے کوئی بہت کارنامہ انجام دیا ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ عبد اللہ سے ہم قابل ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور پھر یہ انجام ہوا ہے کہ آج ہر جگہ ہماری زندگی تنگ ہے۔ آج محبت کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ ماں کی محبت سب ہوتی ہے، باپ کی محبت نہ ہوتی ہے، بھائی بھائی کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کرتا جو ہونا چاہیے مسلمان کا۔ اور یہ دنیا تھی، یہ ایسی ذلیل کرتی ہے ہم کو، ہمارے ماتھوں کے اوپر کتنی ٹھوکروں کی شامل ہے، گلے میں کتنی زنجیریں، پیروں میں کتنی بیڑیاں ہیں، کیسے منہ کو چھپا جاتا ہے، کیسے ہماری آنکھوں کے کفن کے تاروں کو الگ الگ کیا جاتا ہے، کیسے ہمارے معصوم ان کا خون دھرتی پوچھتی ہے گلر بھی نہیں بنتی، کیسے ہماری بچیوں میں آگ لگتی ہے، کیسا سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ جان لینے کے بعد اس کو مانتے ہوئے جو ہمارے رہنما ہیں جو کہتے ہیں کہ زندگی تمہاری بنانے کے لیے ہم آگے آتے ہیں، ان کا حال یہ ہے یہی نہیں کہ قرآن اور حبل اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، بلکہ بالکل ان کی ضد قرآن حدیث جس کو کہتا ہے یہ حرام اور یہ شرک ہے، اس کے جھنڈے لے کر اس کے نعرے لگاتے ہوئے وہ جلوس ہے جو آج نکل رہے ہیں۔ یہ ہمارے علماء ہیں جو غیر اللہ کے مزاروں پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ بوانہ پر جو مقام ہے میں نے نظم مانی ہے کہ اللہ کے لیے میں اونٹ چلا کروں گا۔ آپ نے پوچھا بوانہ پر کوئی بت تھا؟ کہا نہیں۔ فرمایا وہاں کوئی تیرتھ یاترا ہوتی تھی؟ کہا نہیں۔ فرمایا وہاں کسی سے منسوب ہے کوئی اونٹ اور میلہ عید ہوتی تھی کہیں؟ کہا نہیں۔ کہا ہاں تو تمہیں نظم مانی ہے، جائز نظر ہے، کر سکتے ہو۔ فرما دیا گیا جو ایسی جگہ ہوں کسی بت سے، کسی بابا سے، کسی درگاہ سے تو منسوب ہو تو وہاں جو تم کچھ کرو گے سب بابا سے منسوب ہوگا، اور مفتی اعظم وہاں جا کر حلوت جاتا ہے، وہاں دعائیں مانگتا ہے۔ وہ جو اقامت دین کا نمبردار ہے، وہ الیکشن سے پہلے بڑی امام کچھ حلقے سے وہ کھڑے ہوئے تھے، بڑی امام جو جن کے اوپر یہ ہندوستان اور پاکستان کی جو بادشاہ عورتیں ہیں ان کا یہ اعتقاد ہے کہ جب تک ہم بابا کے یہاں نظر نیاز نہیں کریں گے ہم جنسی بیماریوں سے نہیں بچ سکیں گے۔ تو اس سے پہلے بھی وہاں یہ ریل پیل تھی، کیونکہ اس حلقے کے وہ حضرت تھے تو وہ جلوس لے کر گئے ہیں، چادر لے کر گئے ہیں، چادر چڑھائی ہے، دستار بندی کی ہے، جلوس کو وہاں لے گئے ہیں اور کہا ہے بڑی امام سے لے کر اور ہم اسلام آباد کا ایسی سڑک بنا دیں گے نہ پوچھو۔ ان کے فوٹو بھی اخبار میں آئے ہیں موجود ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اقامت دین کے داعی تھے، جو اسلام کے جھنڈے اٹھائے ہوئے اڑاتے ہوئے پھرتے ہیں، جن کا یہ عالم ہے کہ یہ مت ماری جائے قوم کے اندر اور کہیں سے کوئی آواز نہ اٹھے۔ جب معاہدین اپنے کو توحیدی کہنے والے ان کے ساتھ رہے اور کوئی آواز نہیں ہے، بالکل ٹھیک جاتے ہیں۔ جب غیر اللہ کے
ان مزاروں سے ایسے مزار سے غیر اللہ کا یوں ہی مشکل کی بات ہے، ایسے شخص کے مزار سے جس نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڈیات بہن حضرت زینب کو جو اس وقت تک حضرت زید کی نکاح میں تھی ننگا نہاتے ہوئے دیکھ لیا، عاشق ہونے کے بعد اپنے بیٹے منہ بولے بیٹے حضرت زید سے ان کو طلاق کروا کر خود نکاح کر لیا ہے۔ جس ظالم نے وہی الزام لگایا ہے جو منافقین اور مشرکین اور یہود نے لگایا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نبی کی رسم اور اس کے لیے جو دادا شہید بناتے ہیں اس پیر کامل بنانے والے، ان کا حالت یہ ہے، یہ الزام لگایا اور کہا کہ یہ سکھ کی حالت اپنی ایک مشرکانہ ایک جو کہ آپ اس وقت سکھ کی حالت میں تھے، یعنی اللہ سے مل کر نشہ کا انسان تھا، اس لیے یہ اللہ نے اس کے بجائے اس کے حضرت داؤد کے اوپر الزام لگا کر جیسے انہوں نے اولیاء کی بیوی کو ننگا نہاتے ہوئے اپنے محل سے دیکھ لیا اور پھر اس کے شوہر کو جنگ پر بھیجوا کر مروا ڈالا اور اس سے زنا کی اور 6 مہینے سے کم کے اندر حضرت سلیمان پیدا ہوئے، یہ توریت کو تحریر کرنے کے بعد اب بھی موجود ہے توریت کے اندر۔ اس کو بھی کہا دیکھو وہاں یہ معاملہ تھا، کام تو انہوں نے بھی یہی کیا تھا، لیکن وہ سہو کی حالت میں ہوش میں تھے، اللہ کے دن نہیں رہے تھے، اس لیے اللہ نے ان پر سختی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات لگا وہاں کوئی جہاں نہ بولنا چاہیے۔ تو اس کا فائدہ ہوا چونکہ شکر میں تھے، اس لیے فائدہ یہ ہوا کہ وہ عورت حضرت زینب سے وہ عورت حرام ہو گئی زید کے اوپر اور آپ کے نکاح میں، یہ فائدہ آپ کو حاصل ہوا۔ اس کے مدار سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر آج ہمارا بڑا ملک ہے، وہ جاتا ہے وہ جاتا ہے جو بھی آتا ہے۔ اب قوم میں چونکہ شرک ہر طرح پھیل گیا ہے، شرک کی مانگ ہے اور جمہوریت یہ ہے، جمہوریت کے معنی یہ ہے کہ جو جمہور ہے انگریزی میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رول جو ہوتا ہے یہ فار دا پیپل بائی دا پیپل، یہ حکومت ہے جمہور کی مرضی کے مطابق جمہور کے ذریعے سے، اور جو اللہ کی نگاہ میں کفر شرک ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی حکمرانی ہوگی اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سے اور اللہ کے حکم کے بموجب کوئی سر منہ اس کے اندر بتا نہیں سکتا، ایک سمجھ ساتھی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے اس کو اپنا لیا ہے اور اس کے بعد یہ ہے شہر خبیث، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جو اس سے حل نکل رہے ہیں کیا انداز ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ صرف کبھی نہیں پھیلا ہے کہ 1 سال کے اندر صرف پھیلا ہے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ مفتی اعظم کہہ رہا ہے، یہ علامہ دہر ہے، یہ چوری کرتا بہرحال یہ بات سچی ہوگی حق ہوگی۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں کہ 82 کا بھی چند 4 دن پہلے جو ان کا دوسرا اخبار نکلا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑی اسلام کے نمبردار جماعت کی سرپرستی میں ہے، اس کے حاشیے پہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے کہ دادا نے کہا جیتیں گے، لیکن کیا ہونے والا ہے؟ حسین نے کہا جیتیں گے، حیدر نے کہا جیتیں گے، خواجہ نے کہا جیتیں گے۔ تو یہ سارا یہ جو اتنی بڑی جماعت کے جو زیر اثر ہے اب یہ عالم ہو گیا ہے کہ سارے نعرے غیر اللہ کے غضب کو بتانے والے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں خیر کا دور آئے گا، پوچھتے کس کو ہے یہاں کو شرکا اور ایمان کا فرق نہیں بتایا گیا۔ اس لیے ایک سمجھدار ہے، خطوط آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ الیکشن جو ہوا ہے اس سے پہلے کتنے خطوط آئے، کس کو دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، یہ 9 بندے ہیں کہ سطور رحصل جو سنت الحق خدا بالکل قوم صالح کی طرح سے، اور وہ 10 نمبر 10 تھا۔ یہ پوچھتے ہیں جو چاہنے والا پٹائی کے یہاں وہاں پر ناپاک پتن میں لگانے والا سارا اٹھا، اس سے سوال کرتے تھے مسلمان، یہ نہ سمجھ پائے، ان کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا ہوتا ہے، پوچھتے کس کو دو، کس کو دے، ہم ڈاکٹر صاحب بتائیے کبھی جواب نہیں دیا ہے، یا جن کو کیا کوئی جواب نہیں، ارے پھر آپ کیسے بتائے کیا بتائے، اگر ماہی کہے تو کیا کہا، یہ مسلمان ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کسی نے ان کو نہیں بتایا ہے۔ تو اب اس کے لیے اس کے بعد انجام بھی ہزاروں لاکھوں ہے،
کروڑوں ہیں جو اتر گئے ہیں جہنم کی آگ میں. عبداللہ ہم اللہ کی مشیت جو ہو، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس دعوت کو، اللہ کی دعوت کو، ہم جہاں تک ہمارا بس چلے بغیر لاگ و لپیٹ کے صاف بات، یہ جو گول بات ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے. میں نے 6 سال تک لا الہ الا اللہ، اللہ ہمارا ایک ہے، بات پوری صاف کی 6 سال تک. دن رات ہمارے ساتھیوں نے کہیں وضو بتا رہے ہیں کہ یہ بتا رہے کہ آفت کا ذکر کر رہے ہیں، 200 300 کھڑے ہوئے ہیں کراچی کے اندر رو رہے ہیں. کتنے لوگ آفت کا ذکر کر کے جہنم ایسی ہوتی ہے کھال میں لگے گی بالکل جھانک لے گی. لیکن ایمان کسی ایک شخص نہیں سمجھا. جب 70 کے اندر وہ دن تھا کہ محرم کی 7 تاریخ تھی، اللہ نے توفیق دی، ہم لوگ نکلے ہیں بے سڑکوں پر جمع ہمارا رات آیا تھا، راستوں میں بسوں میں تو کیواری کی. جب راستوں میں نکل کر ہم نے پہلی مرتبہ یہ کہا ہے کہ جن کو تم پوچھتے ہو یہ تعبیے رکھے ہوئے ہیں، یہ تمہارا بابا حاجی غائب ہے، یہ سومناتھ کا مندر، یہ نبی صاحب نے فرمایا تھا کہ نہ قبر کو پکا کرو اور نہ اس کے اوپر کوئی چیز بناؤ نہ مجاوے، تم سب وہاں کرتے ہو. جب تک تم ان کو نہیں ڈھاؤ گے کوئی اور کرنے بھی نہیں آئے گا. سومناتھوں کو تم ڈھالو تو یہ تمہارے درمیان اللہ کی رحمتوں کے درمیان یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. یہ تعبیہ ہے، اپنے ہاتھ کی جنبش سے بناتے ہو. 9 دن میں اپنا پرماتما، اپنا بھگوان، اپنا گنیش بھاجن بناتے ہو اپنی انگلیوں جنبش سے، کاغذ اور تیرے سے. اور بے ملوثوں 9 دن پوجنے کے بعد 10ویں دن صبح معلوم نہیں کیا ہوتا ہے کہ اپنے اس مہاتما سے، اپنے اس بابا اور حضرت قبلہ سے قدم ناراض ہو جاتے ہو کہ کاندھوں پر اٹھانے کے بعد جن کے چاروں طرف تم نے پھیرے لگائے تھے، برسات کھائی تھی، وہاں جا کر تم نے پرنام کیا تھا، وہاں جا کر تم نے دنڈوت کی تھی، اور تمہارا کیا حال ہو جاتا ہے. ایسے بے ملوثوں کہ اپنے بھگوان کو اپنے کاندھوں پر اٹھاتے ہو اور کراچی میں جانے کے بعد تو یہ کرتے ہو کہ اپنے بھگوان کو نیویگیشن کے پل پر پھینکتے ہو. اگر وہ ڈوبنے سے انکار کرے، کل تک تم نے پوجا تھا، اس کے اوپر ہاتھ پھیر کر تم نے معصوم بچے کے سینے پر لگایا تھا کہ برکت حاصل ہوگی، اور تم وہ نہ ڈوبے تو پتھر مارتے ہو، ڈنڈوں سے چیخ بن لیتے ہو. اور دیہاتوں میں جہاں پانی نہیں ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ اتنی زحمت گوارا نہیں کرتے، اپنے بابا کا پورا گھر بنائیں، اس کو توڑ کر کمر سے توڑ کر چھوٹی جگہ کھودتے ہیں اور ڈالنے کے بعد مٹی ڈال دیتے ہیں بابا کو، اور رات کو جاتے ہیں شب غم منانے کے لیے. یہ اور شام غریبہ مناتے ہیں، پھر اس کے فاتح ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے تیجا اور چاند ہوتا ہے. تو یہ جب ان سے کہا گیا اور یہ تم سبیلے لگائے ہو غیر اللہ کی، یہ بنتی ہے غیر اللہ کی، اور اس کا پانی ایسا ہے سور کے گوشت زیادہ حرام ہے. یہ اگر بدن سے لگ جائے کپڑے پر، ایک چھینٹ پڑ جائے اس پانی کی جس کو تم متبرک سمجھ کر ماں کا دودھ سمجھتے ہو اور اس کو گھر سے اٹھا کے آتے ہو، اگر یہ کسی مسلمان کے بدن کے اوپر ایک چھینٹ پڑ جائے اس کی، تو اس کے بعد جب تک اسے دھو کر صاف نہیں کر لیا جائے اس میں نماز نہیں. جب یہ بات صحیح ہے تو گالیاں بھی پڑی ہے، کچھ پتھراؤ بھی ہوا ہے، 2 گھوسے مارے گئے ہیں، بس وہ مبارک دن ہے. تو اس کے بعد پھر تو ہمارا یہ نے پہچان لیا کہ بات اب سمجھ میں آئی ہے. اب یہ حال ہے کہ ہمارا کوئی آدمی نیا آیا ہے، چلا جا رہا ہے، پیچھے آواز آ رہی ہے یا علی یا خوش، یہ کہاں سے چل رہا ہے، یہ یہودی یہ جا رہا ہے، سکھ جا رہا ہے آگے والا. تو یہ اب لوگ سمجھتے ہیں یا علی اس لیے کہتے ہیں، یہ غلط ہے، برا مانتے ہیں، اس لیے کہنا چاہیے. تو اب بات سمجھ میں آئی ہے. یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی آتا ہے سیرت کے اندر. جب تک آپ کہتے رہے اصولی بات، جب آپ نے یہ کہا ہے انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب انتم لها واردون، تم اور تمہارے بابا کی ساری مورتیاں ہو، چاہے حضرت ابراہیم کی ہو یا حضرت اسماعیل کی، تم سب چلے جاؤ گے جہنم کے ایندھن بنو گے. انتم لها واردون، سب ادھر کرو گے. جب بات چونکے ہے اور پھر بات کرتی گئی ہے، جب یہاں تک جوانی تک بات پہنچی ہے، اور پھر یہ ہوا ہے کہ 2 حصوں میں مالک فرماتا ہے برکت کا وہ وقت ہے، اللہ کی رحمت کا وہ وقت ہے جب یہ توحید کی دعوت اٹھے اور ایک قوم میں پیدا ہوں فریقان یختصمون، قوم 2 حصوں میں بچ جائے. صاف اور واضح حصے ہیں، ایک اللہ کو غیرت ماننے کے لیے کندھر کی بازی لگانے میں تیار ہو، اور ایک بابا اور کاکا کا پجاری ان کے چبنوں کا ساتھی بن جائے، وہاں پہ بچی کو جائے، وہاں سر جھکا کر دنڈوت کرے. وہاں پر جب یہ 2 حصے آپس میں لڑ جائے پیدا ہو فریقان یختصمون، اور پھر آپس میں کھل جائے، توحید اور شرک کی جنگ شروع ہو جائے. فرمایا وہ دور آتا ہے، مبارک دور ہے. اور جہاں ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں کوئی بات نہیں کہتے، نمبر پر کوئی کہتے فساد ہو جائے گا. اللہ اس کو فساد کہتا ہے. اور برکت کا سب سے مبارک دن وہ ہے کہ جب لوگ سمجھے توحید کیا ہے اور 2 فرقوں میں بچ جائیں. یہ اللہ چاہتا ہے، انبیاء کے ساتھ دل ہوتا ہے. اور آج یہ جو اتمان حق کرنے والے ہیں جن کے لیے مالک فرماتا ہے ان الذین
یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. یہ مولوی جو عالم اپنے کو کہتے ہیں یہ ظالم وہی ایک بات چھپاتے ہیں جو ہم نے کھول کر دنیا والوں کے لیے انسانوں کے لیے اپنی کتاب میں بیان فرما دی ہے. کیونکہ ان کی روزی اس سے ہے، ان کی بات قائم پر چلتی ہے. اور مالک فرماتے ہیں ان کے اوپر لعنت اللہ، اللہ کی پھٹکار ہے اور سارے لعنت کرنے والوں پر بھی لعنت ہے. اور مالک فرماتا ہے الا الذین تابوا. اب اس لعنت سے کوئی نکلنا، کوئی عالم نکلنا چاہتا ہے کہ عوام کی بات نہیں ہے. کوئی عالم نکلنا چاہتا ہے مشرک جس نے دنیا کو گمراہ کیا ہے اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بیوی کی چادر کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اس نے کیا ہے جھوٹ فریب برائے جانتے ہوئے. فرمایا اس کے لیے 3 چیزیں ہیں توبہ. صرف توبہ زبان سے کہہ رہے ہیں، اصلاح سے کام نہیں چلتا. اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. الا الذین تابوا، پہلی بات کہ یہ اللہ نے اس کو توفیق دے تو توبہ کر لی ہو اور واسطہ اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لی. اور تیسری بات سب سے جو کھاتے کی ہے وہ بچ جائے. سب نے کہا کھول کر اس نمبر محراب سے اس نے شرک کا پرچار کیا ہے، اعلان کرے کہ یہ شرک تھا، میں توبہ کرتا ہوں. بات واضح ہو گئی، ثبوت یہ ہے میں نے اپنے پیٹ کے لیے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے، گھر کے لیے، تم کے گھر کا تمہاری جیبوں کو خالی کرنے کے لیے کچھ کیا تھا. اعلان کرے فرمایا تب جا کر توبہ کرو. اسی لیے کہتے ہیں حضرت یہ فلاں صاحب سے، یہ محدث دہلوی صاحب ہیں اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لی ہو. آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہو؟ میں کہتا ہوں توبہ کر لی، عالم تھے مانتے ہو، ان کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. توبہ کر لی میں بھی مانتا ہوں، چلو مان لو. تم کہتے ہو اصلاح کر لی میں بھی مانتا ہوں. اور کسی بینوں کہا ہے بتاؤ کوئی تم ثبوت دو، میں خاموش بتاؤں گا. بند کر دو ان کی کتابیں، کہیں دکھا دو انہوں نے وصیت کر کے مجھ سے بھی توبہ ہے. یہ لوگ ہیں یہ جو تو 3 چیزیں ہمارے سے فرمائی، ان کے لیے 3 چیزیں ہیں. جب یہ 3 چیزیں کریں گے، یہ مولوی جو آج دنیا کو برباد کر رہے ہیں کل کرتے رہے ہیں 1000 سال سے اس ملک کے اندر. اللہ جانتا ہے مجھے کوئی عالم نہیں معلوم ہے جس نے شرک کے بغیر کوئی اعتقاد کی بات کی ہو. اور میرا یہ کہنا ہے انتہا اس کے ساتھ جو شخص مجھے دکھا دے گا کوئی عقائد سے متعلق کوئی بات ہو کسی عالم کی اس پاکستان ہندوستان کے اندر، تو اس کے بعد میں اس کو چنوں گا کہ ہاں کہیں نہ کہیں مار کھائی ہے. جو سب سے زیادہ قریب کے سنت کے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آنے کے بعد فریب کھا گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا کرنے والا، براہ راست اصول کرنے والا سلام کے اعمال کو وہ بھی اس پہ جا کر چھوڑ کھا گئے. یہ ایسی یہاں شیطان کی شرارت تھی، ایسی بدقسمتی ہے ان کی. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے اور میں بھی کہ پروردگار جو ایسے نیک لوگ تھے جن میں بعض موضوع روایتوں کی وجہ سے جن کے اوپر یہ ہو گیا ہے کہ شیطان نے گمراہ کر دیا ہے، مالک اسی طرح ان کو معاف کر دے جیسے کہ پروردگار تو نے ان کو اس شخص کو معاف کیا تھا جس نے کہا تھا اپنے بال بچوں سے کہ میں ایسا گناہ گار ہوں، اگر اللہ نے مجھ پر اپنا قابو حاصل کر لیا، اللہ پکڑ پایا تو میری خیر نہیں ہے تو میرے بچوں مجھے جلا کر میری رات کو بکھیر دینا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخاری مسلم کی روایت ہے کہ پروردگار نے اس کی رات کو اس کے جسم کے سارے اجزاء کو جمع کرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی، اپنے کو جلوایا اور یہ کہ اللہ مجھے جب پکڑ پائے گا تو اس نے کہا کہ پروردگار پھر تیرے خوف سے. اللہ نے فرماتے ہیں اللہ نے اس کو معاف فرما دیا. اس لیے اگر ہمارے جو اللہ کی نیک زندگی ان کی گزری ہے کہ ہر جگہ توحید ہے، یہ ایک آدھ جگہ پر چوٹ کھا گئے ہیں تو ان کے لیے اللہ سے ہماری دعا ہے اور پروردگار سے امید ہے کہ پروردگار ان کو پروردگار تو معاف کر دے. نہیں بات سمجھ میں آئی تو یہ ایک انداز ہے. اگر آپ کوئی خیر چاہتے ہیں تو خیر کا سرچشمہ خالی توحید ہے. اگر شر کو مٹانا چاہتے ہیں تو شرک کو سب سے پہلے مٹانا چاہیے جس کے بغیر. اور آپ دیکھیے ساری اصلاح ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں. ایک اس کی مثال جیسے ہمارے خیر محمد صاحب دیتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کنویں کے اندر ایک بلا گر کر سو گیا ہے، مر گیا ہے. اب وہ ایک آتا ہے ایک مسلک کا پابند، اس نے کہا ہے کہ ہمارے امام نے کہا ہے کہ 200 ڈول نکالنا چاہیے، یہ پانی پاک ہو جائے گا، وہ نکالنا ہے. دوسرے آتے کہتے نہیں تمہارا جو مسلک ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ پورا پانی صاف دل کو جب کیچڑ آنے لگے یہ لگے ہوئے ہیں تو ایک اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرنے والا اس سے پوچھا یہ معاملہ رہا کس بات سے؟ کہا کہ صاحب یہ پاکی کے اوپر دیکھیے بلّہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ 200 ڈول نکالنا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں پورا پانی نکالو. تو وہ کہتا ہے اللہ کے بندو
تم دونوں شہید ہو سکتے ہو. پہلے اس بندے کو تو نکالو. یہ جب نکلے گا پھر تمہارے 200 ڈول سے پاک ہو سکتا ہے کیا؟ اس کی بالکل صاف کر دے گا. جب تک یہ پا ہوا ہے تم 200 نہیں 2 لاکھ ڈول نکال لے جاؤ. وہی حال ہمارا ہے جب تک کہ یہ شرک کا بلّہ مرا ہوا ہمارے درمیان موجود ہے. جب کو اس کو ہم نکال پھینکتے اس وقت تک کوئی اصلاح ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ کے بندو اب یہ آپ کے سامنے یہی ہے. یہ سب تینوں پوری چیز ہونا چاہیے. اللہ پر ایمان لاؤ، خالص توحیدی ایمان، شرک کا دشمن ایمان، اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آپس پر تو ایمان لانے کا حق ہے. اور پھر ایمان کے تقاضے عمل سارے سے پورے کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر اسی حق کو بے محابہ سمجھانے پوری امت کے سامنے دنیا والوں. اب تو جتنی امت ہے دنیا میں قیامت تک جتنی امت ہے یہ امت دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر ایک کے سامنے یہ بات آنا ہے. اور اس کے بعد اور صاف بات کہو گے، اس کے رنگ میں رنگ کر کہو گے تو وہی ہوگا جو انبیاء کی دعوت کے ساتھ ہوتا ہے کہ زمین انگارہ بن جائے گی، آسمان سے ایسا معلوم ہوگا کہ یہ نازل ہو رہی ہے بلائیں، لیکن کچھ دن کے بعد اگر سب کے ساتھ جمے رہے ہو تو اللہ کا وعدہ ہے یہ ہم انگاروں کی بجائے ٹھنڈی اور برف شبنم برسائیں گے. اور یہ زمین کے جو انگارے ہیں یہ گلستہ داری کا موقع آ جائے گا. اور اس کے بعد تم اس زمین کے نمک، اس پہاڑی کے خلاف تمہاری دشمنیاں خواب و خیال ہو جائیں گی اور تم ہنسو گے. ایک زمانے میں ہم ایسے نامراد تھے، نہ سمجھتے، ہم کو ایسے اندھیرے میں رکھا گیا کہ عصائے موسیٰ ہمارے بغل میں ہے اور باطل کی رسیوں اور باطل کے انجروں سے اندر جا رہے ہیں. یہ ایک داستان پارینہ اور اس سے ماضی بن جائے گا. اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری مسلم کی روایت میں کہ وہ دور آتے رہے گا جب جزیہ ختم ہو جائے گا سارے مسلمان ہو جائیں گے. جب یہ لعنت کی عیسائیوں کی برتری کی باقی نہ رہے گی، خرید توڑ ڈالی جائے گی، زندگی کا مقام نہیں ہوگا. اور گانے بجانے کے آلات ہیں ان کا کہیں وجود نہیں ہوگا. اور 7 سال تک پھر 2 مسلمانوں کے درمیان آپس میں کوئی کینہ، کوئی بغض نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر کئی دور آئے گا، خرابی پیدا ہوگی، پھر کفر و شرک آئے گا، ایک ہوا چلے گی شام کی طرف سے. اور جو صحیح معنوں میں مخلص مومن ہوں گے، موحد، چاہے گناہ گار ہوں، ان سب کو موت آ جائے گی. اور صرف جو کافر و مشرک ہو چکے ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اندر آئیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی روایت میں کہ میری نگاہوں کے سامنے اللہ نے وہ نقشہ دکھا دیا ہے کہ گویا ایک حبشی ہے پتلی کاموں والا، وہ خانے کعبہ کا ایک پتھر اٹھا کر الگ کر رہا ہے. اور دوس کی عورتیں ہیں ذوالخیصہ کے، چاروں طرف ان کے سرین گھوم رہے ہیں. وہی کفر شرک کا زمانہ. اور صرف ان لوگوں پر، ان مشرکوں پر، ان گدھوں پر آیا ہے کہ جو دل پڑے گی گدھوں کی طرف ان پر قیامت قائم ہوگی. قیامت کا زمانہ ان پر آئے گا اور کسی مومن پر نہیں آئے گا. اللہ سے توفیق مانگیے، مانگیے کہ پروردگار شہادت کی زندگی عطا فرمائے جو موت کی سرحدوں کو پار کر جاتا ہے. انسان موت، اس کو صحیح معنوں میں جو موت کہا جاتا ہے، گزر نہیں ہے مسلمان کی زندگی میں اگر اللہ شہادت کی توفیق دے. اور پھر کوشش کیجیے، ارادہ عزم کیجیے. نبی صاحب نے بخاری مسلم کی روایت میں فرمایا ہے، بخاری مسلم کی روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے عزم رکھے کہ مجھے شہید ہونے کی کوشش کروں گا اللہ کی راہ میں، چاہے وہ اپنے بستر پر مر جائے، اللہ اس کو وہی موقع دے گا، شہید آئے گا. اور شہیدی وہ ہے، بخاری روایت کرتے ہیں کہ جو جنت میں چلا جائے اس کی نعمتوں راحتوں کے بعد کوئی شخص جنت سے باہر آنے کے لیے دنیا میں آنے کو تیار نہ ہوگا، چاہے ساری دنیا اس کو دے دی جائے، اللہ شہید مگر شہید. شہید کیوں کہے گا؟ شہید تمنا کرے گا کہ مالک پھر دنیا میں بھیج دے، پھر تیری راہ میں جہاد کروں اور پھر مارا جاؤں اور شہادت کے وہ جو تسلیم نہیں ہوئی تھی پھر مجھے جہاد کروں. یہ ہے اللہ سے دعا کیجیے. یہ 4 باتیں ایمان عمل صالح، یہ تبلیغ و تواصی بالحق اور اس راستے میں آئی ہوئی چوٹیں، لگی ہوئی چوٹوں کو سہلائیے. زخم اٹھانا ہو شیروں کی طرح سے چاٹ چاہیے. آواز ایک ہی ہوگی، کائنات کا ایک مالک ہے، اس کی بات چلے گی جیسے اس کے رسول صاحب نے بتایا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور دنیا پر اگر دنیا ہم کو اس راستے سے روکتی ہے، باہیں پکارتی ہے، بدن آواز دیتے ہیں تو ہم اس کو تلاش کرتے ہیں. حماقت کا ہمیں نگاہ بنی ہوئی ہے. جنت کے دروازوں پر دستک دینے کی ہم خواہ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے استقبال کو آئیں اور ہم کو منظر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اتنا صابل جنت ہوں کی شکل خاتون ہوں ازواجہم کی رائی الراج مستقیم. میدان محشر میں یہ جنتی اپنی بیویوں کے ساتھ گھنے سایوں پر بیٹھے ہوں، تختوں پر، زمیندار تختوں پر. اور جو مالک فرماتا ہے پھل کھائیں گے اور جو یہ پکار دیں گے وہ مل جائے گا اور سلام کہا جائے گا.
اور یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوگا، اللہ مسلم سے تم تاجر پروردگار، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ دنیا میں جو ابن آدم ہیں، ابناء آدم ہیں، پروردگار ان کو سمجھتے، ایک حقیقت کو ماننے کے لیے تمہیں کائنات بنائی ہے اور اس کو ماننے کے لیے تمہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جو مکلف کا مقام ہے وہ پیدا کیا ہے، یہ ہمارا ہے اللہ سے دعا ہے اور پروردگار سے ہمیں یہ امید ہے کہ اللہ نے چاہا اگر ہمیں ثبات دیا تو پروردگار کچھ خیر لائے گا، باقی ہم کسی دعوے کو اس کے راہ میں اگر ایک قدم کوئی چلے اور موت آ جائے تو گویا اپنی مراد کو پا گیا، 10 قدم جائے تو پا گیا، اور کسی کو وہ دور صحیح دیکھنا ہو جب اسلام کی برتری ہوگی اور تو وہ دور جو ہے وہ کوئی دور پا جاتا ہے تو کیا کہنا، وہ تو بہت بڑا، لیکن یہ کچھ نہ ہو تو زندگی یہ نہیں، زندگی تو وہ آنے والی ہے جس کے لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر ہے عراق کے نکلتے ہیں تو بچے سمجھ نہیں پاتے کہ یہ تو حوالت شکل والا آدمی کون سا آ رہا ہے، تالیاں پیٹتے ہیں نہ سمجھ بچے ہیں، ہنسی کا لوگ ڈانٹتے ہیں، سمجھتے ہو یہ کون ہے، یہ تمہارے حامل تمہارے گورنر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی ہیں، یہ سننے کے بعد کہتے کیوں ڈانٹتے ہو، بچے خوش ہو رہے ہیں، کامیابی ناکامی بچے کے جانے، کامیابی کا دن آج نہیں، کامیابی کا دن آنے والا ہے، بے پرواہ ہیں